بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ٹھنڈ لگ جائے تو 1 کھانے کا چمچ نیم گرم شہد اور 1/4 چمچ پیسی دار چینی دن میں 3 مرتبہ لیں تو پرانے سے پرانا بلغم منجمد دور کرتا ہے اور سانس کو صاف کرتا ہے۔ بچوں کو پاورفل بنانے کے لیے نوڈلز وغیرہ بنا رہے ہوں تو اس میں لال لوبیا ضرور شامل کریں۔ آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑھے بھی مضبوط کرتا ہے۔ خشک جلد کا علاج۔ وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے جلد خاص طور پر خشک ہو جاتی ہے۔ گاجر کھانے سے یہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ خشک اور رف جلد کا علاج کیلے اور شہد سے۔ 2 عدد کیلوں کو ایک پیالے میں اچھی طرح مسل لیں، پھر اس میں 1 ٹیبل اسپون شہد شامل کر کے مکس کریں۔ اب اس کو خشک جلد پر لگائیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ نیم گرم پانی سے منہ دھو لیں۔ بے اولادی کے لیے لاجواب ٹوٹکا۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ہمراہ لیں۔ انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر کچے دودھ کو کسی مریض کے کمرے میں کھلے برتن میں رکھا جائے تو اس کی بیماری کے جراثیم کچے دودھ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں پستہ کھائیں۔ پستہ پیاس کو مٹا دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے اور وبائی امراض سے دور رکھتا ہے۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پی لیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہ ہوگا۔ میتھی ہر صورت میں اچھی۔ میتھی کا دانہ چکھنے اور سونگھنے کی حس کو بہتر بناتا ہے۔ میتھی کے بیج خشکی اور سکری میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ میتھی کے پتے جسم میں نیا خون بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ قالین کی صفائی کے ٹوٹکے۔ قالین کی صفائی کے لیے نیم گرم پانی میں تھوڑا سا واشنگ سوڈا ملا کر تنکوں والے جھاڑو سے کھڑے ہو کر صفائی کریں۔ قالین چمک اٹھیں گے۔ قالین پر ویکیوم کرنے سے پہلے اس پر خشک بیکنگ سوڈا چھڑک دیں، اس سے قالین میں تازگی آ جائے گی۔ اگر قالین پر کچھ گرنے سے اس کا رنگ خراب ہو گیا ہو تو 1 کھانے کا چمچ برتن دھونے کا محلول لیں یا آدھی پیالی سفید سرکہ اور آدھی پیالی نیم گرم پانی ملا لیں۔ ایک سفید چھوٹے تولیے کو محلول یا سرکے میں ڈبو کر دھبے پر رگڑیں۔ اگر دھبا نیا ہے تو 3-4 مرتبہ رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔ مولی کے پانی میں نمک ملا کر ہاتھ پاؤں پر مساج کریں۔ 100 سال تک ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید رہے گا۔ نہاتے وقت کان میں پانی چلا جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال کر الٹے پاؤں چلنا شروع کر دیں، فوراً کان کا پانی نکل جائے گا۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ پپیتے کا رس چہرے پر لگاؤ، 100 سال تک چہرے کی جلد لٹکے گی نہیں۔ ادرک میں عرق گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگاؤ، سالوں پرانی جھریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو کپڑوں میں ڈالنے والا نیل اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر لگائیں، نہ جلن ہوگی اور نہ ہی داغ پڑے گا۔ آدھے گلاس پانی میں 2 چائے کے چمچ زیرہ ڈال کر 5 منٹ تک ابال لیں، پھر پانی کو چھان لیں، پھر زیرے کے پانی میں 2 چائے کے چمچ شہد اور لیمن ڈال دیں اور مکس کر کے صبح نہار منہ پی لیں۔ 1 ماہ میں تقریباً 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ پرانی قبض دور کرنے کے لیے چند آسان نسخے۔ روزانہ 5 عدد انجیر کھائیں، 5 عدد پکے امرود بیج سمیت کھائیں، مناسب مقدار میں پپیتا کھا لیں۔ ہر چوتھے دن 4 چمچ اسبغول کی بھوسی پانی کے ساتھ نگلیں۔ خالی پیٹ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے اور ساتھ قوت بح بھی بڑھتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہت لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔
خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ یہ کام نہ کریں۔ کچی روٹی کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کم پڑ جاتی ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی نفسانی کمزوری نہیں ہوتی۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں تو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ ملا کر کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔